اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ تبارک و تعالی احکام الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک قبل از نبوت اور ایک بعد از نبوت۔ قبل از نبوت کا زمانہ 40 سال پر مشتمل ہے، اور بعد از نبوت کا زمانہ 23 سالہ دور پہ محیط ہے۔ جہاں تک بات ہے چالیس سال کی نبوت سے پہلے زمانے کی، تو ہر بندہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا، اور یہ زمانہ آپ کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتا تھا۔ کسی کو آپ سے اختلاف نہیں تھا، کسی کو آپ سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لوگ آپ کے حسن کے چرچے بھی کرتے تھے، لوگ آپ کی صداقت کا چرچا بھی کرتے تھے، لوگ آپ کی امانت داری کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ کفار مکہ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس جمع کرواتے تھے، اور آپ کی بات کو سچی بات تصور کیا جاتا تھا۔ 40 سال تک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ کوئی آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرتا، اور کوئی آپ کے چہرہ مبارک کا تذکرہ کرتا، اور کوئی آپ کے یدین مبارک کا تذکرہ کرتا، کوئی آپ کے انداز گفتگو کا گرویدہ تھا، کوئی آپ کی آنکھوں کی شان کو بیان کرتا، گویا کہ 40 سال تک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی پسندیدہ شخصیت رہے۔ جو ہی دوسرا حصہ شروع ہوا
آپ نے فرمایا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور فرمایا آج کے بعد میں اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جو آپ کی صداقت کے چرچے کرتے تھے، جو آپ کو اپنا لیڈر مانتے تھے، وہی لوگ اس ایک جملے پر آپ کے مخالف بنے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اور رحمت کائنات کے اس جملے پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے آپ سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ ظاہری بات ہے جب وہ آپ کو رسول مانیں گے، ان کی چودراہٹ ختم، ان کی سرداری ختم، ان کا معاشرے کے اندر جو ایک مقام تھا، لوگ ان کو اپنا برا سمجھتے تھے، ان بروں کو بھی پھر اپنا برا رحمت کائنات کو سمجھنا پڑنا تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ وہی لوگ جو آپ کی تعریف کرنے والے، صداقت و امانت کا پرچار کرنے والے، آپ کا حسن بیان کرنے والے، آپ کی شرافت بیان کرنے والے، آپ کی عدالت بیان کرنے والے، آپ کی شرم و حیا بیان کرنے والے، وہی لوگ آپ کے مخالف بنے، آپ کی جان کے پیاسے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ حضرات ذی وقار تو پتہ کیا چلا، تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار، فرما بردار نہ بن جائے۔ تعریف کفار مکہ نے بری کی، کیونکہ آپ کی ذات مبارکی ایسی تھی جو تعریف کے لائق تھی۔ تو بہرحال انسان کی کامیابی اس وقت ہے کہ جب وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور فرما بردار بنے گا۔ بندہ کہتا رہے، آپ کے دانتوں کا تذکرہ کرے، آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرے، آپ کے چہرہ مبارک کا تذکرہ کرے، آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ کرے، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کرے، آپ کی چال کا تذکرہ کرے، لیکن آپ کی بات نہ مانے، ایسا بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں
کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو وہ کہیں ہم یہ معاملہ، ہم یہ فیصلہ جو ہے قبول نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلا گمراہ ہے، وہ واضح گمراہ ہے۔ گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی کا تمسک، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ جو بندہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا وہ گمراہ ہے، کیونکہ اس نے کتاب اللہ کو چھوڑا، نبی پاک کے فرمان کو چھوڑا، اللہ کے احکامات کو چھوڑا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس قدر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ ایک شخص اس نے سونے کی انگوٹھی کو پہنا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور اس سے دیکھ کر موڑ لیا۔ اب صحابی رسول پریشان ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کے وہ سکون حاصل کرتے تھے اور جس چہرے کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور جو چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا اور جس چہرے کی عظمت اور شان پہ وہ مر مٹنے کے لیے قربان تھے، آج وہی چہرہ ان سے مر گیا ہے۔ پریشان ہوئے اور ساتھیوں سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آج آمینہ کے لال نے، آج رب کے حبیب نے، مولا کے خلیل نے مجھ سے اپنا رخ انور جو ہے وہ موڑ لیا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اس لیے امام الانبیاء نے اپنا چہرہ تجھ سے موڑا ہے۔ حضرات ذی وقار فیصلے کا پتہ چل گیا کہ سونا مردوں پہ حرام ہے، تو نے سونے کی انگوٹھی کو کیوں پہنا ہے؟ حضرات ذی وقار اسی وقت اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ دوسرے ساتھی عرض کرنے لگے یہ سونا ہے، تیری بیٹی کے کام آئے گا، تیری بیوی کے کام آئے گا، گھر والوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، اس کو اٹھا لے، تو نہ پہن۔ آگے سے صحابی رسول کا جواب ذرا سنیے گا۔ فرمایا جس کی وجہ سے امام الانبیاء نے اپنا چہرہ مبارک مجھ سے موڑا، اس چیز کو اٹھانا تو دور کی بات میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ معلوم ہو جائے تو وہ اس کو اختیار کرنے سے انکار کر دے۔ پہلے مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ سونا مردوں پہ حرام ہے، جب پتہ چلا فوراً اتار کے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ حضرات ذی وقار اسی میں کامیابی ہے کہ بندہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرے، فرما برداری کرے، آپ کی ہر بات کو مانے۔ یہ کہاں کا پیار ہے، کہاں کی محبت ہے؟ بندہ آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرے، آپ کے چہرہ مبارک کا تذکرہ کرے، آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ کرے،
کرے ضرور کرے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے آپ کی بات بھی مانے، لیکن جب آپ کے حسن کا تذکرہ کرے اور آپ کی بات نہ مانے تو یہ بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، شراب پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کے نبی جب نشے کی حالت میں ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا بندہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے یا اپنے نفس کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین شراب کی حرمت نازل فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلا حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو پھر نماز کے قریب مت جایا کرو۔ ابھی شراب حلال تھی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب کے مصداق ہیں وہ، قرآن کا چھوٹا سا جملہ لے کے اور کہتے ہیں جی اللہ نے کہا ہے نعوذ باللہ آپ نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ حضرات ذی وقار قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اس بندے سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں کہ بندہ اپنی زبان سے کہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لوگو اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا قول سچا ہے۔ سچے رب کے بارے میں جو اس طرح کی بات پھیلائے، قرآن کہتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم۔ قرآن نے تو کہا ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ابھی شراب کی حرمت تھی۔ حضرات ذی وقار فرمایا ابھی بھی معاملے میں تخفیف ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اگلا حکم نازل فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ فرمایا شراب، جوا، ازلام، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کا عمل ہے، اس سے بچ جائیں۔ اب صحابہ کرام کو اس عمل کا اور اس آیت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ایک منادی کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں صدا لگاؤ کہ اللہ نے اب شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، آج کے بعد کوئی بندہ شراب کو نہ پیے۔ حضرات ذی وقار حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ان کے گھر پہ محفل جاری تھی، شراب کی محفل جاری تھی۔ کہتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے مہمانوں کو شراب پلا رہا ہوں، اچانک گلی سے آواز آئی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے پیالے کو زمین پہ پھینک دیا، جس نے شراب پی لی تھی اس نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر شراب کو باہر پھینک دیا، جس کے پاس مٹکا تھا اس نے مٹکے کو توڑ دیا۔ حضرات ذی وقار کسی نے یہ نہیں کہا آج پی لیتے ہیں،
کل پی لیں گے۔ فرمایا اگر آج کے بعد ہم نے ایک گھونٹ بھی پیا تو کہیں رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کے جو شراب پی تھی وہ قے کے ذریعے باہر نکال دی۔ اور مدینہ اس دن یہ منظر پیش کر رہا تھا جیسے مدینے کے اندر شراب کا سیلاب آ گیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جب نہیں پتا تھا تب پی، جب پتا چلا قے کے ساتھ باہر نکال دی، پیالوں کو توڑ دیا، مٹکوں کو توڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں فرما برداری، اور اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ حضرات یہ تو مردوں کا بیان آپ نے سنا ہے، عورتوں کا بیان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت اتاری، اور یہ بھی تجویز کس کی تھی؟ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشاء کے بعد کا وقت ہے، چند صحابہ کرام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اور وہ بھی انصاری صحابہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انصار عورتوں کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتی، اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم فرما، انصار کی عورتوں پہ رحم فرما۔ پوچھنے والے نے پوچھا ماں جی آپ انصار کی عورتوں کے لیے بڑی دعا کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگی عشاء کے بعد کا وقت تھا، صرف چند صحابہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو اللہ نے قرآن اتارا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ نے قرآن مجید اتارا اے میرے نبی اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اور عام مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے جب گھر سے نکلنا ہے بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے نکلنا ہے، با پردہ نکلنا ہے۔ اب یہاں پہ میرا سوال ہے ایک، جب اللہ رب العالمین نے پردے کی آیات کو اتارا تو کیا مومنہ عورتیں صرف چہرے کا نقاب کیا کرتی تھی؟ اللہ نے یہ آیتیں کیوں اتاری؟ آج کئی لوگ کہتے ہیں صرف جسم کو ڈھانپ لے، چہرہ ننگا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا عورتیں اس وقت اپنے جسم کو نہیں ڈھانپتی تھیں؟ پھر اللہ نے آیت کیوں اتاری؟ کیا وہ اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی نہیں تھیں؟ حضرات ذی وقار وہ اپنے کس جسم کے حصے کو ظاہر کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت اتاری کہ اپنی بیویوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے، عام مومنہ عورتوں کو کہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو چادریں لے کے نکلیں۔ کس جسم کے چہرے کو وہ کس جسم کے حصے کو وہ ظاہر کرتی تھی؟ چہرے کو۔
چہرہ نظر آتا تھا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی زوجہ محترمہ جا رہی ہیں، آپ کی بیوی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، کہا اللہ کے نبی عمر کی غیرت پسند نہیں کرتی، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ پردے کی آیات کو اتارے۔ چہرہ ظاہر کرتی تھی، اللہ نے فرمایا چادروں کے ساتھ چہرے کو چھپا لو۔ حضرات ذی وقار پھر عورتوں نے چہروں کو چھپایا۔ کائنات کے سب سے باشرم مردوں سے، کائنات کی سب سے باشرم عورتوں نے، با حیا عورتوں نے، با کردار عورتوں نے اپنے چہروں کو بھی پھر چھپا لیا۔ اور آج کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ کوئی نہیں، نظر دی حیا ہونی چاہیے دی، نظر وچ حیا۔ تو کیا ان عورتوں کی نظر میں حیا نہیں تھی جن کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے چہروں کو ڈھانپیں، اپنے جسموں کو ڈھانپیں، پردہ کر کے باہر نکلا کریں؟ جی پردہ دل دا ہونا چاہیے، پردہ نظر دا ہونا چاہیے۔ یہ ساری شیطان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ حضرات ذی وقار ماں جی دعا کیا کرتی، کہتی جب یہ آیت اتری چند صحابہ کرام انصاری آپ کے پاس موجود تھے، انہوں نے گھر جا کے بتایا، انصار کی ساری عورتیں جو تھی پھر وہ ساری رات سوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ساری رات سوئی نہیں۔ کیوں نہیں سوئی؟ صبح پردہ کرنا پڑے گا، پریشانی کے حالت میں کہ رحمت کائنات کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اب ہم نے حکم سن لیا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے، اگر ہم چہرے کو ڈھانپ کے نہ گئیں، پردہ کر کے نہ گئیں، کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ساری رات دیے جلائے، کپڑوں کی فراوانی نہیں تھی، مختلف چھوٹے چھوٹے کپڑے ان کو سلائی کیا، بڑی بڑی چادریں بنائیں، اور فجر کی نماز چادروں میں جا کے ادا کی کہ ہمارے کانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ پڑ گیا تھا، اللہ کا فیصلہ پڑ گیا تھا، اب ہم نے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے تو با پردہ پڑھی ہے۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں اور وہ کہیں ہم نے یہ فیصلہ اختیار نہیں کرنا۔ جب حکم نہیں تھا تب چہرے کے پردے کے بغیر بھی جاتی تھی، اور جب حکم آ گیا، جب فیصلہ آ گیا، ساری رات اس حکم کی تعمیل کے لیے تیاری میں گزارتی۔ اس کو کہتے ہیں مومن، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اور حضرات ذی وقار کیسے تھے وہ ایمان والے؟ ایک صحابی رسول معصفر کلر کا اس نے کپڑا پہن لیا۔ یاد رکھیں مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سونا حرام کیا ہے، اور کپڑوں میں سے معصفر رنگ، زرد رنگ جو ہے وہ حرام کیا ہے۔ زرد رنگ مومن نہیں پہن سکتے، مسلمان نہیں پہن سکتے۔ ایک صحابی رسول کو پتہ نہیں تھا مسئلے کا کہ معصفر رنگ جو ہے
وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس نے معصفر رنگ کا کپڑا پہن لیا۔ حضرت ذی وقار رحمت کائنات کو پتہ چلا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بتانے والوں نے بتایا تو نے وہ کپڑے کا رنگ پہنا ہے کہ جس سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرت ذی وقار اس نے اپنی قمیض کو اتارا، ساتھ ہی ایک تندور تھا جو جل رہا تھا، اس نے قمیض جو تھی وہ تندور کے اندر پھینک دی۔ کہنے والوں نے کہا یہ مردوں کے لیے حرام تھا، عورتوں کے لیے حرام نہیں تھا، تو اپنی عورتوں کو یہ رنگ جو تھا، یہ کپڑا جو تھا پہنا سکتا تھا۔ کہا جس کام کی وجہ سے رحمت کائنات کی ناراضگی میرے لیے ہوئی ہو، وہ کام میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ کپڑا میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے جلنا ہی بہتر تھا، میں نے اس کو جلا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی کام جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ حضرات، شریعت میں اجازت ہے کہ جس کا رشتہ طے ہو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے ساری زندگی، کیونکہ اس نے بسر کرنی ہے۔ مرد جو ہے عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، لیکن تنہائی میں نہیں، ویڈیو کال کے ذریعے نہیں، بلکہ ماں باپ پاس بیٹھے ہوں لڑکی کے تو جا کے چہرہ دیکھ لے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منگنی ہوتی ہے آپ کی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا مغیرہ منگنی ہو گئی ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی۔ تو فرمایا اپنی منگیتر کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نہیں دیکھا۔ تو فرمایا دیکھ لے، اس میں تیرے لیے بلائی ہے، اس میں تیرے لیے بہتری کا معاملہ ہے، تو نے ساری زندگی گزارنی ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے میں نے کس کے ساتھ زندگی گزارنی۔ آج دیکھیں، جب ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کی تو نقصانات کتنے ہیں۔ ملک میں طلاق کی ریشو کیا ہے؟ کتنے فیصد طلاق ہوتی ہے؟ کئی گھر ایسے ہیں کہ شادی ایک ماہ بھی نہیں چل سکتی، ایک ماہ کے اندر ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہے۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو اجازت ہی نہیں کہ وہ دیکھ لے۔ دیکھنے کون چلا جاتا ہے؟ دیکھنے دیور جاتا ہے، دیکھنے جیٹھ جاتا ہے، کزن جاتے ہیں، بہنوئی جاتے ہیں، حضرات ذی وقار دوسرے رشتہ دار جاتے ہیں، وہ سارے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کا دیکھنا جائز نہیں۔ جس کا دیکھنے کا اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے وہ نہیں دیکھنے جاتا۔ یہی وجہ آج ملک کے اندر طلاق کی نسبت بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مغیرہ دیکھو۔ اب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کے چکر لگا رہے، بڑی معذرت کے ساتھ
اور وہ باحیا عورتیں، انصاری عورتیں، وہ گھر کے دروازے پہ کھڑی نہیں ہوتی تھی، وہ بالکونی پہ کھڑی نہیں ہوتی تھی، وہ کھڑکیوں کے اندر سے نہیں جھانکتی تھی۔ حضرات ذی وقار جب نہ دیکھا گیا، پھر اللہ کے رسول کا حکم بھی تھا، دروازہ کھٹکھٹا۔ جب سسر باہر آیا تو دیکھ کے پریشان ہوا، مغیرہ تو اب بندے کے اندر شرم پیدا ہو، حیا ہو، اس کے ذہن میں پھر بڑی باتیں آتی ہیں۔ گھر بٹھایا اندر۔ حضرات ذی وقار جس بیٹی کا رشتہ طے ہوا تھا، اس نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا، اپنے جسم کو بھی ڈھانپ لیا، اور وہ کمرے کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی چھپ کر۔ اس زمانے میں 10 کمرے تو نہیں ہوتے تھے، ایک کونے میں ڈھانپ لی، چھپا لیا اپنے آپ۔ اب سسر نے پوچھا ہونے والے نے، مغیرہ کیسے آئے ہو؟ کہا ایسے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی ہونے والی شریک حیات کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ باپ چپ رہا کہ میں کیسے اجازت دے دوں، کیسے اجازت دے دوں؟ لیکن بیٹی بولی، سلام ہے اس بیٹی کو۔ اس نے کہا اگر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو میں اپنا چہرہ تمہیں دکھا دیتی ہوں، لیکن اگر اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا، یاد رکھنا تو میرا مجرم بھی بنے گا، اللہ کا مجرم بھی بنے گا۔ اس نے کہا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اس بیٹی نے اپنا چہرہ دکھایا۔ حضرات ذی وقار جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، پھر یہ نہیں کہنا کہ میں نے اس کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، فوراً تسلیم کریں، چوں نہ کریں، چرا نہ کریں، بلکہ کہیں نبی پاک کا اگر سچا فرمان ہے آمنا، ہم ایمان بھی لے آئے ہیں، ہم تصدیق بھی کرتے ہیں، ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، یہی ایمان والوں کا شیوا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب